الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائل الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صلوات عليكم پروردگار عالم جو ہم سب کا تنہا خالق و مالک ہے، اس کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رزق جو عنایت فرمایا ہے، وہ رزق محبت علی ہے جو اس نے ہمیں ہمارے وجود کا پورا نظام عطا فرمایا ہے، اور اس پورے وجود کے نظام میں جو ایک عز و عنایت فرمایا ہے، اس نے ہمیں مغز عنایت فرمایا، اس نے ہمیں پیشانی عنایت فرمائی، اس نے ہمیں آنکھیں عنایت فرمائی، اس نے ہمیں لب اور زبان عنایت فرمائی، اس نے ہمیں سماعت کے لیے کان عنایت فرمائے، اس نے ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ عنایت فرمائے، اس نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں عنایت فرمائے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ساری جو عنایتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرو، ان کا شکر ادا کرو جو میں نے تمہیں ایک عز بالکل بے عیب اور نقص سے پاک عنایت فرمایا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اور جب ہم ان سے پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ پروردگار ان عنایتوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے، تو وہ اپنے مخصوص اور منصوص بندوں کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجتا ہے کہ آنکھوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے علم عباس دیکھو،
لبوں کا شکریہ یہ ہے کہ ان لبوں سے ذکر علی کرو، کان کا شکریہ یہ ہے کہ سوائے مدح علی کے اور کچھ نہ سننا، ہاتھوں کا شکریہ یہ ہے کہ یہ دو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھیں، قدموں کا شکریہ یہ ہے کہ گھر سے قدم چلے تو اپنے گھر سے نکل کے حسین کے گھر کی طرف آ جائیں۔ یہ شکریہ ہے، یہ شکر گزاری ہے، اور انسان جتنا شکر ادا کرتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ آپ نے یقیناً غور کیا ہے کہ جتنا جتنا آپ مدح علی کی بزم میں آتے ہیں، ذکر علی سنتے ہیں، ذکر علی کرتے ہیں اور علی کے آثار دیکھتے ہیں اور ہاتھ ماتم کے لیے اٹھاتے ہیں، اتنی ہی آپ کے ہاتھوں میں قوت آتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی آنکھوں میں بینائی آتی چلی جاتی ہے، اتنی ہی سماعت میں تیزی آتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی انسان کے وجود میں طاقت آتی چلی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ وہ علی کا محب بھی ہے اور اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا یا نابینا ہے، اور کوئی یہ کہے کہ کیا نابینا محب علی نہیں ہو سکتا کہ وہ مناظر دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ جو مناظر بینائی رکھنے والے دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس مسئلے کو بھی مرحلہ وار معصوم نے یہ کہہ کے طے کر دیا کہ میرا پانچواں امام مسجد نبوی میں ہے، صبح کی نماز پڑھا کے ابھی فارغ ہوئے کہ ابو بصیر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سارے نمازی امام کی دست بوسی کر رہے ہیں، امام کی قدم بوسی کر رہے ہیں، اور ایک بار ابو بصیر خوش کہنے لگے کہ مولا اتنے آپ کے چاہنے والے کہ کوئی آپ کے قدموں کو چھو رہا ہے، کوئی آپ کے ہاتھوں کو چھو رہا ہے، کوئی آپ کی ابا کو اپنے سر سے مس کر رہا ہے، کوئی آپ کی آستین کو اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے، اتنے چاہنے والے، یہ سب آپ کے عارف ہیں، یہ سب آپ کی معرفت رکھتے ہیں۔ امام نے مسکرا کے ابو بصیر کو دیکھا اور کہا تمہاری نگاہ میں کیا یہ سب ہماری معرفت رکھتے ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا یہ ہمیں چاہتے ہیں، کیا یہ ہمیں پہچانتے ہیں، کیا یہ ہماری معرفت رکھتے ہیں؟ ابو بصیر نے کہا جی مولا یہ آپ کی معرفت رکھتے ہیں، دیکھیں کیسے لپک کے اور کس طریقے سے بے چینی کے عالم میں آپ کے قریب آتے ہیں اور آپ سے اظہار محبت کر رہے ہیں۔ کہا اظہار محبت الگ ہے، کیا یہ معرفت بھی رکھتے ہیں؟ ابو بصیر نے کہا جی میری نگاہ میں تو سب عارف ہیں، میری نگاہ میں تو سب معرفت رکھتے ہیں۔ تو ایک بار امام نے کہا ابو بصیر ذرا ان سے پوچھو کہ اس وقت محمد باقر کہاں ہیں؟ بہت مشہور بات ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ اس وقت محمد باقر کہاں پر ہیں؟ ابو بصیر حیران ہو گئے اور کہا مولا آپ یہ کھڑے ہیں، یہ سامنے ہیں اور یہ لوگ سامنے کھڑے ہیں، کہا کہ تمہاری نگاہ میں یہ رہا اور لوگ یہ رہے، تو ان سے پوچھو کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ جب امام نے کہا تو ابو بصیر نے اس کی اطاعت کو فرض سمجھا اور اب لوگوں سے پوچھا، تو جا رہے ہیں لوگ، ان سے کہا پلٹ کے آؤ، یہ بتاؤ اس وقت تمہارے پانچویں امام کہاں پر ہیں؟ اور امام محراب میں کھڑے مسکرا رہے ہیں، ہر آدمی کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی پیچھے دیکھ رہا ہے، کبھی آگے دیکھ رہا ہے، سب کہہ رہے ہیں ابھی تو یہی کھڑے تھے امام، اب نہ معلوم کہاں چلے گئے، اب نہ معلوم کدھر چلے گئے، نظر نہیں آ رہے۔ ابو بصیر کی حیرانی کا عالم بڑھتا گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ امام سامنے کھڑے ہیں، لوگ دیکھ نہیں پا رہے، ابھی دیکھ رہے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آ رہے۔ تو امام نے کہا اب پوچھو ان سے کہ کیا یہ معرفت رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جو معرفت رکھتا ہے اس کے لیے پردہ غیب نہیں ہے، جو معرفت رکھتا ہے اس کے لیے پردہ غیب نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو چشم بینا رکھتے ہوئے امام کو نہیں دیکھ پاتے، اور ایسے میں ایک ایسا نابینا مسجد میں داخل ہوا کہ جو پیدا ہی نابینا ہوا تھا اور نام اس کا ابو ہارون، لاٹھی ٹیکتا ہوا آ گیا اور امام نے کہا ابو بصیر سے کہ یہ سامنے کھڑے ہیں، ان کو تو میں دکھائی نہیں دے رہا جبکہ ان کی آنکھیں ہیں، جبکہ ان کی آنکھوں کی بینائی ہے، اب وہ جو اندھا آ رہا ہے ذرا اس سے تو پوچھو کہ محمد باقر کہاں پر ہے۔ جیسے ابو ہارون سے پوچھا تو ابو ہارون نے کہا
وہ سامنے کھڑے ہیں میرے مولا، وہ سامنے کھڑے ہیں میرے مولا، میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے اس روایت کے پڑھنے کا کہ مجلس میں جتنا مدح علی کا ذکر ہوتا چلا جائے تو اس میں اپنا محاسبہ یہ کیا جائے کہ کیا معرفت علی میں اضافہ ہوا۔ سمجھ فرمائی آپ نے؟ یہ مدحت علی، یہ فضائل علی اس لیے بیان کی جاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے دل بنایا ہے تو میں طے کروں گا کہ کس سے محبت کی جائے، اور فضائل علی اس لیے کثرت کے ساتھ کہ جتنے فضائل پڑھے جائیں گے اتنی محبت بڑھے گی۔ لیکن ہماری قوم کا یہاں سے لے کے اور مغربی ممالک تک مسئلہ یہ ہے کہ جہاں مدح علی بلندیوں پر کرو، نیچے سے کوئی ایسا عیب دار دل رکھنے والا جس کے دل میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتا ہے، جب مدح علی آسمانوں کی بلندیوں پر جا کر کرو تو ایسے عیب دار انسان فوراً کہتے ہیں یہ تو نصیری ہو گئے، یہ تو نصیری ہو گئے۔ اب بتائیے آپ، آج میں آپ سے بڑے قریب ہو کے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے آپ کہ کیا کیا جائے اگر مدح علی سن کے کہیں پر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہ مدح علی کرنے والا علی کو خدا بنائے دے گا، علی اتنا بڑھا رہا ہے کہ یہ نصیری ہو گئے، تو بات یہ ہے، میں جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اس میں مدح علی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں تمہارے چھوٹے سے ظرف کا قصور ہے۔ چھوٹے سے ظرف کا قصور کہ دیکھیے، میں ایک حکایت آپ کے حوالے کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، ایک حکایت آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور وہ حکایت مولانا روم نے اپنی مثنوی میں لکھی ہے، اور مثنوی مولوی مانوی بہت ساری حکایتیں مولانا روم نے مثنوی میں لکھی ہیں۔ مثنوی کی بحر چھوٹی بحر ہوتی ہے، روستائی گاؤں در آخر ببس شیر کا بشکر تو برجایش نشست، یہ چھوٹی سی بحر، فاعلۃ فاعلۃ فاعلات فاعلۃ فاعلۃ فاعلات، چھوٹی سی بحر میں انہوں نے مثنوی لکھی ہے اور اس میں بہت سی باتیں کی۔ تو ایک مثنوی میں وہ حکایت بیان کرتے ہیں، اور اس مثنوی کا عنوان ہے کور بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا ایک اندھا، قوم بنی اسرائیل میں ایک اندھا تھا، پیدائشی اندھا۔ اب مولانا وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیدائشی اندھا تھا، اور جہاں بٹھا دیا جائے بیٹھ گیا، لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، جہاں کھلا دیا کھا لیا، پلا دیا پی لیا، اسی طریقے سے زندگی گزار رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کا ظہور ہوا، کسی نبی کا ظہور بعثت ہوئی بنی اسرائیل کے ایک نبی، تو وہ اندھا اس نبی کے پاس پہنچا، اور نبی کے پاس پہنچ کے کہتا ہے کہ آپ نبی اللہ ہیں، اور اللہ نے آپ کو بڑے معجزات دیے ہیں، اور آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ کہا بالکل قبول کرتا ہے۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میری بینائی واپس آ جائے، اللہ سے آپ دعا کریں میری بینائی تھوڑی دیر کے لیے واپس آ جائے، مثلا 15 منٹ کے لیے واپس آ جائے، اور 15 منٹ کے بعد پھر چلی جائے۔ یہ 15 منٹ میں نے اپنی طرف سے کہا ایک مخصوص عرصے کے لیے میری بینائی آ جائے، تاکہ میں بھی تو دیکھوں دنیا کیا ہے، آسمان کیسا ہے، زمین کا فرش کیسا ہے، انسان کس کس قسم کے بنائے گئے ہیں، پھول کیسے ہوتے ہیں، پھل کیسے ہوتے ہیں، گھاس کسے کہتے ہیں، سبزہ کسے کہتے ہیں، بارش کا رنگ کیا ہوتا ہے، قوس قزح کا رنگ کیا ہوتا ہے، پھول کیا ہوتے ہیں، سبزہ کیا ہوتا ہے، پروائی کیا ہوتی ہے، ہوا کیا ہوتی ہے، عمارتیں کیسی ہیں، گھر کیسے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے لباس کیسے ہیں، لوگوں کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا ہے۔ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میری بینائی آ جائے، اور جب وہ عرصہ ختم ہو جائے تو میں دوبارہ نابینا ہو جاؤں۔ نبی اللہ نے دعا کی، اور جب دعا کی تو اس اندھے کی بینائی آ گئی، اس اندھے کی بینائی آ گئی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس کی بینائی آئی تو وہ باغ میں تھا، اور باغ میں بڑی خوبصورت گھاس، مخملی گھاس لگی ہوئی تھی، اور اس میں پھول کھلے ہوئے تھے، اور وہیں پر 3 مرغ، بڑے رنگ برنگے پروں والے مرغ، وہ دانا چگ رہے تھے۔ اس کو یہ منظر اتنا اچھا لگا
کہ وہ یہی منظر دیکھتا رہا. 3 مرغ دیکھے اور چھوٹا سا خطہ دیکھا اور دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ عرصہ ختم ہو گیا. وہ پھر اندھا ہو گیا. تو اس نے اتنا سا منظر دیکھا تھا کہ 3 مرغے ہیں اور وہ دانا چگ رہے اور پھر اندھا ہو گیا. خیر پھر زندگی گزارنے لگا. مولانا روم کہتے ہیں کسی جگہ کو بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر بہت سے لوگ آئے تھے اور روم سے بھی ہو کے لوگ آئے تھے اور وہ بات کرنے لگے کہ بھائی ہم روم سے ہو کے آ رہے ہیں, وہاں ایسے باغات ہیں, وہاں ایسے محلات ہیں, محلات میں اتنے بڑے بڑے دروازے ہیں, اس میں ایسے کنگرے ہیں, اس میں اتنے کھڑکیاں ہیں, اس میں اتنے دالان ہیں اور زرعی کمر غلام کھڑے ہوئے ہیں, کنیزیں ہیں, عود و عنبر سلگ رہا ہے اور باغ کھلے ہوئے ہیں, کھیتیاں لہرا رہی ہیں اور میلوں دور تک کھیتیاں لہرا رہی ہیں, بہترین لباس لوگ ہیں. اب وہ پورا روم کی سلطنت کا حال بیان کر رہا ہے. اب اس اندھے میں کھڑے ہو کے کہا یہ بتاؤ کیا روم کی سلطنت ان 3 مرغوں جیسی ہے؟ مولانا روم نے اس حکایت کا نتیجہ یہ دیا کہ جس کا جتنا مشاہدہ ہوتا ہے اس کا علم بھی اتنا ہی ہوتا ہے. چونکہ اس اندھے کا مشاہدہ 3 مرغ تھے اس لیے وہ دنیا کی ہر شے کو اس 3 مرغ پر توڑ رہا تھا. مولوی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اس نے اتنی چھوٹی سی دنیا کا خدا اللہ کو سمجھا ہوا ہے. اصل میں مولوی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے چھوٹا سا گلوب ہے یہ دنیا اور بس اس کو خدا چلا رہا ہے. بھائی اتنی سی دنیا کو خدا چلا رہا ہے, وہ سمجھتا ہے بھائی اسی کا خدا ہے. اس کی معرفت, اس کا ذات, اس کا علم, اس کا مشاہدہ ابھی اس منزل پر پہنچا ہی نہیں کہ جہاں اللہ یہ کہہ دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اس کی معرفت ابھی اس مقام پر پہنچی ہی نہیں کہ جہاں سورہ مبارکہ جمعہ میں اللہ کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ابھی اس کی معرفت اس مقام پر پہنچی ہی نہیں کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى. ابھی اس کی معرفت اس منزل پر پہنچی ہی نہیں کہ جہاں وہ قرآن کے ان سوروں کی طرف دیکھے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پر بھی کچھ ہے, جہاں پر بھی کوئی شے ہے وہ اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. وہ ابھی اس کی نگاہ اس مقام پر پہنچی ہی نہیں کہ جہاں وہ یہ دیکھے کہ اتنے بلند ہو جاؤ کہ جب بلند ہوتے ہوتے اس دنیا سے کروڑوں میل دور پہنچ جاؤ تو یہ دنیا تمہیں ایک نقطے کی مانند نظر آئے گی. یعنی نظر بھی نہیں آئے گی, نظر بھی نہیں آئے گی. اور اگر تم ان عالمین کو دیکھو کہ جن کے لیے اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور یہ نہیں کہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للدنیا, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو ملا سے کہو کہ ذرا معرفت حاصل کرے, معرفت حاصل کرے اسی دل کے لیے کہ پتا تھا کہ مولوی کا یہ جو ذہن کی رسائی ہے یہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی, یہ اپنے حجروں سے باہر ہی نہیں نکلتا, یہ اپنے محرابوں سے باہر ہی نہیں نکلتا, یہ اپنے دائرے میں ہے اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے اللہ کو مانتا ہے, اسی دائرے میں رہتے ہوئے مصطفیٰ کی رحمت کو مانتا ہے, اسی دائرے میں رہتے ہوئے علی کی ولایت کو مانتا ہے. جب چھوٹی سی دنیا کی ولایت مانو گے تو تمہیں اللہ ولی بھی چھوٹا سا دکھائی دے گا, محمد ولی بھی چھوٹا سا دکھائی دے گا, علی ولی بھی چھوٹا سا دکھائی دے گا. یہ اس لیے اللہ و محمد و علی کی ولایت کو نیچا دکھاتا ہے کہ جب یہ خود اپنی ولایت کا اعلان کرے تو برابر آ جائے. توجہ ہے, پڑھو قرآن, اس لیے چلو قرآن تو پڑھتے ہی ہو, اس لیے اب جملہ دے رہا ہوں, اس لیے ضروری ہے فضائل علی کی روایتیں پڑھنا. عرض کر دوں
اس لیے ضروری ہے ولایت علی کی روایتیں پڑھنا، اور جب وہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں کہ جن میں علی نے عالمین کی سیر کروائی ہے سلمان و ابو ذر کو، ساتھ ہے نا میرے، جس میں علی نے عالمین کی سیر کرائی ہے سلمان و ابو ذر کو، حسن و حسین کو، اور 3 گواہ بھی ساتھ رکھے، 3 گواہ بھی ساتھ رکھے تھے تاکہ گواہ ہو جائیں۔ کہہ دیا امام حسن مصطفیٰ نے کہ بابا جناب سلیمان کو اللہ نے ملک عطا کیا تھا، ذرا ان کو دکھائیے کہ اللہ نے آپ کو کون سا ملک عطا کیا۔ تو یہ روایت پڑھو گے تو معلوم ہوگا نا کہ اللہ کتنا بڑا اللہ ہے۔ علی نے اشارہ کیا، سنی بھی روایت ہے، بچے سن رہے ہیں، علی نے اشارہ کیا آسمان کی طرف کچھ کہا، سلمان کہتے جو کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، یعنی علی تمام کا تمام، بات بھی کہی جاتی ہے نا کہ علی تمام کا تمام سلمان پر منتشر تھا، پھر بھی سلمان کہہ رہے نہ معلوم کون سی زبان بولی میری سمجھ میں، تمام کا تمام علی سلمان پر منتشر تھے، لیکن پھر بھی سلمان کہہ رہے ہیں نہ معلوم کون سی زبان بولی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بار علی نے آسمان کو دیکھا، کوئی زبان بولی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ذرا سا آواز سنو۔ پہلے جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا یہ اسپیکر کھلا ہوا تھا، شاید بند ہے، دراصل مسلسل سفر میں ہوں اور رات بھر جاگنا ہوتا ہے تو گلے پہ اثر ہے، تو یہی چیز ہے جو ذرا سا سپورٹ کرتی ہے، یہ جو ساؤنڈ اگر اچھا ہوتا ہے تو گلا خود بخود کھل جاتا ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈبے ہیں چھوٹے سے، آواز ایسی آ رہی ہے، معاف کرنا بھائی، کہ لگ رہا ہے چھوٹے سے ڈبے، ایگو نہیں لگ رہا ہے، تو اسی طرح جو کرو ذرا سی آواز کرو۔ کون سی زبان؟ اللہ کہا نہ معلوم کون سی زبان میں، اب کیسی آواز ہے میں کر رہا ہوں گفتگو، اور معاف کیجیے گا میں ذرا ہلکے لہجے میں کروں گا، میں چیز نہیں سکتا اس لیے کہ یہ اپنی آواز بچا رہے ہیں تو میں بھی اپنی آواز بچاؤں گا، اب جیسے سننا ہے ویسے سنتے چلے جائیے۔ علی نے نہ معلوم کون سی زبان میں علی گویا ہوئے، جیسے آسمان کی طرف دیکھا نہ معلوم کون سی زبان بولی کہ اوپر سے ایک بادل آنا شروع ہوا، اور آواز کم کر دی، اوپر سے بادل آنا شروع ہوا، جب بادل آ گیا علی نے کہا نیچے آ جا، بادل نیچے آ گیا، علی نے پھر کچھ کہا، آسمان سے ایک زرعی کرسی برآمد ہوئی، اس سے اچھا تو وہ کل والا تھا، آسمان سے ایک زرعی کمر کرسی برآمد ہوئی، سونے اور چاندی کے تاروں سے بنی ہوئی، لال و جواہر اس میں چڑھے ہوئے، علی کے لیے کرسی برآمد ہوئی، کرسی بادل پر ٹھہری۔ کبھی بادل دیکھے ہیں، اس پر کوئی وزنی چیز ٹھہر نہیں سکتی، یہ علی کا لفظ کن ہے۔ یہ ہے بات کہ جس چیز میں چاہے علی وزن پیدا کر دے، جس چیز کو چاہے علی ہلکا کر دے۔ کرسی آئی، کرسی بادلوں پر ٹھہر گئی، علی نے کہا آ جاؤ، سلمان ابو ذر آئے، عمار آئے، حسن حسین آئے، اور بھی اور بھی اور بھی آئے، بٹھا لیا گیا۔ اب علی نے پھر کچھ کہا، آسمانوں کی طرف دیکھ کر کچھ کہا، آسمانوں کی طرف دیکھ کر کچھ کہا، کہا کہ جیسے ہی کچھ کہا پھر سمجھ میں نہ آیا، یہ اس زبان سے مختلف زبان تھی جو بادل کے لیے کہی تھی، جو بادل بلانے کے لیے زبان کہی تھی یہ اس سے مختلف زبان تھی۔ اس کا مطلب ہے بادلوں کی زبان الگ ہے، اور اب جو کچھ کہا تو ہوا گھومتی ہوئی آئی، ہوا گھومتی ہوئی آئی، علی نے پھر اشارہ کیا کہ بادلوں کے نیچے آ جا، وہ ہوا بادلوں کے نیچے آئی، علی نے اشارہ کیا جتنی رفتار سے میں کہوں گا اتنی رفتار سے چلنا ہے۔ علی ہے سلامت رہے گا، جتنی رفتار سے میں کہوں گا اتنی رفتار سے چلنا ہے۔ علی نے اشارہ کیا، نہ 1 کلومیٹر زیادہ نہ 1 کم، جتنی رفتار کو حکم دیا ہوا
کو اپنی رفتار سے ہوا نیچے گھومی اور گھومتے گھومتے بادلوں کو اٹھاتے جتنا بلند علی لے جانا چاہتے تھے اتنی بلندی پر گئی. اب ذرا پلٹ کے سلیمان سے کہو صرف تم اکڑنا نہیں کہ ہوا پہ تمہارا ہی اختیار ہے. اور وہ نفوس بھی بیٹھے ہوئے ہیں, علی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا کو حکم دیا اور ہوا کو رستہ بتاتے ہوئے علی چلے. ہوا علی کو رستہ نہیں بنا رہی, ہوا کی مجال ہے. ہوا کو رستہ بتاتے ہوئے علی جا رہے ہیں اور بلند ہوتے گئے, بادل بلند ہوتے گئے یہاں تک کہ دنیا ایک نقطے کی مانند نظر آنے لگی. علی جب پہنچے ہیں تو ایک جزیرہ ہے, نہ معلوم کس سیارے میں جزیرہ ہے. وہاں علی نے بادل کو حکم دیا ٹھہر جاؤ. بادل نے وہاں اتارا, لوگ اترے, علی بھی باہر آیا. علی نے دیکھا سامنے ایک درخت ہے جو سوکھ چکا ہے. جو ساتھ سے انہوں نے پوچھا یہ درخت کیسا ہے, جاؤ خود پوچھو, درخت جواب دے گا. کوئی شک والا تو نہیں بیٹھا ہوا ہے, اس لیے کہ جسے شک ہوتا ہے اس کا دل شک ہو جاتا ہے. علی اتنی عظیم شخصیت کا نام ہے. تو کہا جاؤ پوچھو. درخت کے قریب گئے, سلمان نے پوچھا کہ تیرا یہ حال کیوں ہے, کہ تو خشک کیوں ہے. اس نے کہا کہ ہر روز علی آتے ہیں اور میرے تلے پر ہاتھ رکھتے ہیں, میرے لیے وہی غذا بن جاتی ہے. 3 دن ہو گئے میرا مرشد آیا نہیں. تو میں اپنے مرشد کے فراق میں سوکھ گیا. علی گئے, علی نے درخت پہ ہاتھ رکھا, درخت لہکنے لگا, چہکنے لگا, مہکنے لگا. درخت میں سے, سوکھے ہوئے درخت میں سے کلیاں پھوٹنے لگی, تنے بننے لگے, شاخیں بننے لگی, پتے آنے لگے, پھول آنے لگے, پھول پھل میں تبدیل ہونے لگے. علی نے سوکھے ہوئے درخت کو سرسبز بنا کر دکھایا کہ سوکھے ہوئے درخت کو سرسبز بنانا بھی ہمارا اختیار ہے, اور جس کی قسمت میں کوئی اولاد نہ ہو اسے بھی صاحب اولاد. اڑے وہاں سے چلا, پھر علی نے حکم دیا, بادلوں کے نیچے ہوا آئی, بادل کو لے کے اڑی. علی اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی اسی زرعی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جہاں جہاں ہوا کو حکم دے رہے ہیں ہوا وہاں چلتی چلی جا رہی ہے. ایک مقام پر علی آگے رکے, ایک سیارے پر علی آگے رک گئے. مولا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا اس مقام کو قاف کہتے ہیں. اس مقام کو قاف کہتے ہیں. مولا یہ مقام قاف کیا ہے؟ کہ اس مقام قاف کے پیچھے 40 ایسی دنیایں ہیں جو تمہاری دنیاوں کی طرح ہیں لیکن ان سے بڑی ہیں. 40 ایسے گروہ ہیں, 40 ایسے دنیایں ہیں کہ جو تمہاری دنیاوں کی طرح ہیں لیکن ان سے بڑی ہیں. کہا لیکن تمہاری دنیا میں اور ان 40 دنیاوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں منافق ہیں, یہاں 40 کے 40 میں ہمارے مومن ہیں. دنیاوں کے حاکم ہم ہیں, اور یہاں سب کے سب ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں, سب کے سب ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں. کہا کہ اڑاؤ. پھر بڑی تفصیل ہے. پھر ہوا داخل ہوئی, ہوا نے بادل کو اڑایا. اڑاتے ایک ایسے مقام پر پہنچے, ایک ایسے سیارے پر پہنچے کہ بادل رکا. جب بادل رکا تو اس سیارے پر بھی بادل چھائے ہوئے تھے. بہت اچھا موسم تھا, بہت خوبصورت موسم تھا. لگ رہا تھا کہ نہ دن ہے نہ رات ہے, فجر کی طرح کا موسم تھا.
جنت میں جو وقت ہوگا وہ فجر کا ہوگا، بہت اچھا وقت، ٹھنڈا وقت۔ تو کہا کہ وہ وقت تھا کہ جب بادل ہلکے ہلکے چھائے ہوئے تھے، ہلکی ہلکی پروائی چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تھوڑی دیر میں فوار برسنے لگی، ہلکی ہلکی فوار، سمجھتے ہو نا بودا باندی سے بھی جو چھوٹی ہوتی ہے، فوار برسنے لگی۔ مخملی فرش بچھا ہوا تھا، چاروں طرف جو گھاس لگی تھی لگ رہا تھا کہ ہرے رنگ کا مخمل ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی سی گھاس جب ہوا اس کو مس کرتی بھی چلتی تو گھاس ہلکی ہلکی ہل رہی تھی، بہت خوبصورت منظر تھا۔ چاروں طرف درخت لگے ہوئے تھے، درخت سرسبز سے، درخت لہک رہے تھے، درخت چہک رہے تھے، درختوں پہ پرندے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی زبان میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ چاروں طرف رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، ایسے پھول جو کبھی دنیا میں کسی نے دیکھے ہی نہیں۔ کیا اترے سب چلے، چلتے 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 جب آگے پہنچے دیکھا ایک تخت رکھا ہوا، اس تخت پر ایک جوان بیٹھا ہوا، اس جوان کی زلفیں اس کے چہرے پر آئی ہوئی، وہ جوان گردن جھکا کے بیٹھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے جیسے کسی کے فراق میں رو رہا ہے، کسی کے فراق میں رو رہا ہے۔ پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ جاؤ پوچھو کون ہے، جاؤ پوچھو کون ہے۔ جیسے ہی جا کے پوچھا، سلام کیا، جوان نے سر اٹھایا، جواب سلام دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا آپ کون؟ کہا نام میرا ہے سلیمان۔ کہیں یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں سمجھ رہا تم میں بیٹھا ہو کہ رات کو سلانے کے لیے لوری دی جا رہی ہے؟ یہی کہتے بیکار ہے ملا آج کل کہ یہ فیری ٹیلز کیا ہیں، کب تک پڑھو گے علی کے معجزات؟ جب تک تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گے تب تک پڑھتے رہیں گے، جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے پڑھتے رہیں گے، جب تک یقین نہیں آئے گا پڑھتے رہیں گے۔ تو سوال کوئی اور بھی پوچھ سکتا ہے، ہم تو خیر نہیں پوچھیں گے تم سے، کوئی اور بھی سوال پوچھ سکتا ہے کب تک یہی 1400 برس قرآن پڑھتے رہو؟ جیسے قرآن پرانا نہیں ویسے علی کے فضائل بھی پرانے ہیں۔ جیسے قرآن آج بھی تر و تازہ ہے، زندہ ہے اور حی کلام ہے، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں کوئی نیا گوشہ سامنے آتا ہے، اسی طرح جب بھی علی کے فضائل پڑھتے ہیں کوئی نیا گوشہ سامنے آتا ہے، کوئی نیا گوشہ سامنے آتا ہے۔ کہا کون؟ کہا سلیمان۔ کہا کہ وہی سلیمان جو داؤد کا بیٹا؟ کہا ہاں۔ کہا وہی سلیمان جسے اللہ نے ملک دیا؟ کہا ہاں۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کس کے فراق میں رو رہے ہو؟ کہا اپنے مرشد مولا علی کی فراق میں۔ 3 دن ہو گئے میرے مولا کا دیدار نہیں ہوا، جب وہ اذن دیتے ہیں تو میں دیدار کے لیے آتا ہوں، 3 دن سے اذن نہیں ملا۔ اب وہ دیکھو سامنے مولا آ رہے ہیں، مولا آئے، سلیمان کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے جھکے، جھک کر سلام کیا۔ امیر المومنین نے کہا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ شکر ہے اس خدا کا کہ جس نے آپ کی زیارت مجھے دوبارہ عطا فرمائی، دوبارہ عطا فرمائی۔ دیکھنے والے بڑی حیرت سے دیکھ کر کہ سلیمان جس کا ہوا پہ اختیار، جس کا جنات پہ اختیار، جس کا سرکش شیاطین پہ اختیار، جو سمندر کی ہزاروں لاکھوں میل کی گہرائیوں میں جو کوئی موتی ہے اپنے شیاطین اور جنات سے کہتا ہے وہ اٹھا کے لاتا ہے، جس نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا، شیاطین کو قابو کیا ہوا، جس نے ہیکل سلیمانی جس کو دیکھ کر دنیا حیران ہوئی وہ سلیمان، اللہ کا نبی سلیمان، ہوا جس کی تعبیر وہ سلیمان، جس کا تخت 2.5 میل چوڑا 3.5 میل لمبا وہ سلیمان، جس کے تخت کے اوپر پرندے سایہ کیے رہتے تھے وہ سلیمان، جس کے وزیر آصف بن برخیہ کے پاس اتنا علم تھا کہ پلک جھپکتے میں بلقیس کا تخت لے آیا وہ سلیمان، جس کے وزیر آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ سلیمان، حیران ہو رہے تھے لوگ، وہ سلیمان، جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہے یہ سلیمان، حیران ہو رہے تھے، حیران ہو رہے تھے۔ تو کسی نے پڑھ کے پوچھا کیا جناب سلیمان یہ آپ کے پاس حکومت، یہ تخت، یہ تاج، یہ سلطانی، یہ سب کہاں سے ملا؟ کہاں سے ملا؟ ایک بار اس شخص کو دیکھا اور پھر علی کو دیکھا،
کہ سنو یہ جو کچھ بھی مجھے ملا ہے نہ ملتا اگر اللہ سے میں یہ دعا نہ کرتا کہ پروردگار علی کے صدقے مجھے ملک دے. مولا میں نے اللہ کو آپ کا واسطہ دیا تھا تو اللہ نے مجھے میرا ملک عطا کر دیا. اب علی ان حاضرین کی طرح مخاطب ہو کے کہتے ہیں مجھے دیکھ رہے ہو اور کیا تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سلیمان کی حکومت کس طریقے سے چلتی تھی؟ جی مولا دکھائیے. علی نے کرسی کے نیچے کرسی کے پائے کے نیچے ہاتھ ڈالا. کرسی کے پائے کے نیچے کرسی کا پایا اٹھایا, وہاں سے ایک انگوٹھی نکلی کہ یہ انگوٹھی ہے جو سلیمان کے ہاتھ میں تھی جس سے پورا ملک چلاتے تھے. سلیمان کا ملک علی کی کرسی کے پائے کے نیچے ہے. انگوٹھی دوبارہ سلیمان کو دے دی. یعنی آج بھی سلیمان کہیں حکومت کر رہے ہیں. کر رہے ہیں. بیٹھے پھر بیٹھ گئے, پھر بادل پر سوار ہوئے, پھر علی نے ہوا کو حکم دیا ہوا نیچے آ. علی کی بتائی کی رفتار سے گھومی اور اٹھایا, بادل کو اٹھایا اور چلی کسی مقام پر. علی نے اشارہ کیا چلتی جا چلتی جا. زمین سے قریب ہوتے گئے, زمین سے قریب ہوتے گئے اور ایک بار کسی گوشے میں اتر گئے. اب علی نے پوچھا معلوم ہے کہ کون سا مقام ہے؟ ان نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں. ذرا سا میں اٹک گیا تھا, اس لیے مجھے 3 مرتبہ ہوں کہنا پڑا. ذرا سی زبان میں لکھنا آ گئی تھی, اس لیے 3 مرتبہ ہوں کہنا پڑا. انہوں نے کہا کہ یا علی آپ بہتر سمجھتے ہیں, یہ کون سا مقام ہے؟ کہا یہ اصحاب کہف کا غار ہے. اصحاب کہف کا غار ہے, یہیں پر اصحاب کہف سو رہے ہیں. علی نے اشارہ کیا, غار کا دروازہ کھولا. وہ ساتوں سو رہے تھے.
جو حق پر ہے، جب وہ ان کو سلام کرے گا تو وہ جواب دیں گے۔ میں کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا، اب آگے تم سمجھتے چلے۔ جب یہ سارے معاملات طے پا گئے جو آپ سمجھ چکے، پھر علی نے کہا سو جاؤ، پھر علی نے ان سے کہا سو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے پہلے بھی علی ہی کے کہنے سے سوئے، اٹھے علی کے کہنے سے اور پھر سو کر علی کے کہنے سے دیوار کو اشارہ کیا، دیوار دوبارہ بند ہو گئی۔ علی نے کہا اور کہیں جانا ہے؟ ان نے گھبرا کے کہا یا علی جلدی سے گھر پہنچا دیجیے۔ تو بھائی ہر کسی کو فضائل علی برداشت نہیں ہوتے، وہ چاہتا ہے جلدی سے گھر چلے جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اس وقت تقریر آپ نے سنی ہے، دل کی معرفت کی گہرائیوں سے سنی ہے، علی کی محبت میں اور اضافہ ہو گیا، اور اضافہ ہو گیا۔ ذرا بچ کے باہر جانا، شیطان باہر کھڑا ہوگا اور کہے گا سب جھوٹ تھا، سب جھوٹ تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ حدیث غمامہ پر یقین نہ کرو گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ کے عالمین کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں؟ علی نے اپنی کو منوانے کے لیے نہیں، علی کے لیے صرف یہ کافی ہے کہ اللہ علی کو مانتا ہے، محمد علی کو مانتے ہیں۔ باقی کوئی مانے یا نہ مانے علی کے ساتھ میں کوئی ایسا نہیں پڑتا۔ علی نے اس لیے سارے عالمین کا دورہ کروایا کہ کل کا کوئی اندھا جس کی بینائی تھوڑی دیر کے لیے آ جائے اور پھر اندھا ہو جائے، وہ یہ سمجھے گا کہ علی اتنی سی دنیا کا امام ہے۔ اس لیے عالمین کی سیر کرائے کہ دیکھو کہاں کہاں قدرت ہے خدا کی۔ اللہ کہہ رہا ہے سیرو فی الارض، نکلو ہماری زمین میں، نکلتے چلے جاؤ، دیکھو کیف عاقبۃ للمتقین، ہم نے کس طریقے سے لوگوں کا حشر کیا، کیا کیا ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا۔ نکلو زمین میں سیر تو کرو، اپنے حجرے میں بیٹھ کر تم اللہ خالق کو سمجھ کر نکلے۔ اللہ کہتا ہے نکلتے چلے جاؤ، نکلتے چلے جاؤ، سیر کرو، دیکھو ہم نے دنیا کتنی وسیع بنائی، کتنی وسیع بنائی ہے۔ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ تم آسمان تک نہیں جا سکتے، لیکن کم از کم اس تک تو جا سکتے ہو جو آسمانوں پہ جا چکا ہے، جو آسمانوں کی خبریں لاتا ہے۔ اس علی نے منبر پہ بیٹھ کر کہا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، میں جس طرح زمین کے راستوں سے واقف ہوں ویسے ہی آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ میرا اپنا کیا ہوا ترجمہ یہی ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں نہیں، جیسے زمین کے راستوں سے واقف ہوں ویسے ہی آسمان کے راستوں سے واقف ہوں نہیں۔ جملہ یہ ہے، اس جملے کے پیچھے یہ جملہ چھپا ہوا ہے کہ میں زمین میں ان راستوں سے واقف ہوں جو راستے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ زمین میں کچھ آج بھی ایسے راستے ہیں، اس میں سال کہہ چکا میں، جنہیں پورٹلز کہا جاتا ہے، کہ ابھی تک تو تم نے زمین کے پورٹل دریافت نہیں کیے کہ جہاں اگر تم پہنچ جاؤ تو سیدھے آسمانوں پر جاتا ہے۔ وہ راستہ ہے، وہ راستہ ہے جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں تک جاتا ہے۔ آج سائنس اس کی تلاش میں ہے کہ پورٹل کہیں نہ کہیں ہیں، یہی زمین میں کچھ راستے ایسے ہیں جو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ علی نے 1400 برس پہلے کہا میں زمین میں ان راستوں سے واقف ہوں جو آسمانوں تک جاتے ہیں، اور آسمانوں تک جاتے ہیں تو علی آسمانوں تک لے گئے، علی آسمانوں تک لے گئے۔ ان راستوں سے واقف ہے علی جو زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، ان راستوں سے واقف ہے، زمین سے آسمانوں کی طرف جانے والا راستوں سے واقف ہے۔ تو علی کیوں نہ واقف ہو؟ جو ابو تراب ہے، جو مٹی کا باپ ہے، جو زمین کا باپ ہے، وہ کیوں نہ واقف ہوگا؟ اور زمین تو روز علی کو آ کے اپنے قصے سناتی ہے، روزانہ علی کو قصے سناتی ہے۔ سورہ زلزال پڑھ لیجیے، زلزلۃ الارض زلزالہا، اس کو پڑھ لیجیے گا، روزانہ علی کو قصے سناتی ہے، جو کچھ زمین پر گزرتی ہے علی کو سناتی ہے۔ اس لیے کہ بیٹی باپ کو نہیں سنائے گی تو کس کو سنائے گی؟ کہا کہ میں زمین سے ان راستوں سے واقف ہوں جو آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو علی نے کہا کہ مجھ سے پوچھو
مجھ سے پوچھو. پوچھنے والوں نے پوچھی اور کچھ یعنی فیضیات بھی ہوئے, مستفید بھی ہوئے. اور وہی استفادہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ ایک دوسرے سے جڑے بیٹھے. یہ اصل نظریہ آپ مجھے سن رہے ہیں, میں آپ کو سن رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ میں بھی علی ہے, مجھ میں بھی علی ہے. میں بھی علی کی محبت رکھتا ہوں, آپ بھی علی کی محبت رکھتے ہیں. تو اگر اتنی چھوٹی سی دنیا میں رہے تو تمہیں اللہ کی الوہیت, پروردگار کی وحدانیت, اس کی خلاقیت سمجھ میں نہیں آئے گی. جو جتنا زیادہ لے جائے, کچھ فکر لوگ پیغام لے جائے, جو جتنا زیادہ علی کی معرفت رکھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے مشمول میرے یہاں کہ جو یہ کہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے. علی اس لیے علی کے فضائل تاکہ اللہ کی الوہیت, اس کا جو محیط ہے اور جو اس کی لامحدودیت ہے, اور اس کی کرم نوازیاں, اس کی کرم نوازیاں پڑھ لی تم نے, سورہ جمعہ پڑھ لی, اور بس ختم کر رہا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے. اب چونکہ گوشہ میرے ذہن میں آئے تو آپ کے حوالے کرو, اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا واللہ لا یهدی القوم الظالمین. قل یا ایھا الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین فلا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. وإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها فتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. روکنا مجھے یہاں تھا کہ کہہ دیجئے اے نبی, ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے کو اللہ کا ولی سمجھتے ہو, اگر تم اللہ کا ولی سمجھتے ہو, قل یا ایھا الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس, تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو, تم ہی اللہ کے ولی ہو, تو اپنے دعوے کی تصدیق کرو. کیسے؟ موت کی تمنا کرو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو, اللہ کے ولی ہو, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ان سے کہو اے یہودیو, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے قریبی ہو تو ان سے کہو کہ یہ موت کی تمنا کریں اگر یہ دعوے میں سچے ہیں. اللہ کہہ رہا واللہ یتمنونہ ابدا, کہ یہ تا قیامت موت کی تمنا نہیں کریں گے, تا قیامت موت کی تمنا نہیں کریں گے. اب ہے جملہ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. ان سے کہہ دیجئے جس موت سے تم فرار کر رہے ہو اس سے ایک نہ ایک دن ملاقات تو ضرور ہوگی. خدا کی قسم اب جو جملہ لینے جا رہا ہوں کسی کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. یہودیوں سے کہو کہ اگر تم اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ابدا قیامت تک کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. لیکن ان سے کہہ دو کہ کہہ دو قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. ان یہودیوں سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, جس موت سے تم ڈر کے بھاگ رہے ہو, اس موت سے ایک نہ ایک دن ملاقات ہوگی, اس موت سے ایک نہ ایک دن ملاقات ہوگی, ملاقات ہوگی, ملاقات ہو کر رہے گی. علی آئے, حارث حمدان بیمار تھے, علی کا صحابی حارث حمدان بیمار تھا. علی آئے, بستر پر حارث تھے, علی کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے, کہا حارث لیٹے رہو, حارث لیٹے رہو.
علی نے حارث حمدانی کی عادت کی. حارث کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. حارث حمدانی رو رہے تھے. علی نے کہا حارث کیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو؟ کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے؟ یا علی موت سے نہیں ڈرتا، آپ کا مہم ہو. یا علی موت سے نہیں ڈرتا، آپ کا چاہنے والا کا، پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا علی روز لے رہا ہوں کہ روز آپ سے ملاقات ہوتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہوتی. کہا حارث دنیا سے کہہ دو کوئی نہیں مرے گا جب تک مجھ سے ملاقات نہ ہو. جس موت سے فرار چاہتے ہو اس سے تو ملاقات ہو کے رہے گی، اس سے تو ملاقات ہو کے رہے گی. یعنی ہر کسی کو موت سے ملنا ہے، ہر کسی کی ملاقات موت سے ہوگی. اسی لیے خطبۃ البیان میں علی نے کہا میں ہوں موت عظیم. ملاقات تو ہوگی علی سے، ملاقات تو ہوگی علی سے. علی کر رہے ہیں کہ جب علی آئے تو شرمندگی نہ ہو جائے. کہ شک کرتا تھا علی کو معلوم ہے نا کہ اگر شک ہو رہا ہے، اگر ریب ہے، اگر گمان ہے اور اگر رکس ہے تو علی کو معلوم تو شرمندہ نہ، شرمندہ نہ. اس لیے بس علی کے بتائے ہیں اور دل میں محبت علی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. کبھی علی کی محبت میں ڈوب کے تو دیکھو، دل زبان سے کہے گا رکنا نہیں، دل زبان سے کہتا ہے چلتی جا چلتی جا، مدح علی میں چلتی چلی جا، چلتی چلی جا، چلتی چلی جا. اس لیے محبت علی ہے تاکہ محبت خدا میں اضافہ ہو جائے. ہمارے اندر کے کچھ لوگ ہمارے برادران اہل سنت کو بھی بہکا دیتے ہیں بھائی یہ تو مشاعری ہیں. مطلب یہ کہ ان کے مولا کو نہ مانو، ہمارے ملا کو مانو. یہ ہے سارا مسئلہ، یہ ہے سارا مسئلہ، یہ ہے پرابلم سارا. مصطفیٰ رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت ہے. جہاں جہاں عالمین ہے، اس میں کہیں حدود نہیں ہے کہ اتنے عالمین کے لیے رحمت ہے. جہاں جہاں تک اللہ رب العالمین ہے وہاں وہاں مصطفیٰ رحمت للعالمین، وہاں وہاں مصطفیٰ رحمت للعالمین. دنیا کے لیے مصطفیٰ رحمت، مریخ کے لیے مصطفیٰ رحمت، چاند کے لیے مصطفیٰ رحمت. حال یہ ہے کہ سورج جیسے سیارے کے لیے مصطفیٰ رحمت، وہ جو ہر وقت جلے جا رہا ہے، بھوکے جا رہا ہے، بھونے جا رہا ہے، اس لیے بھول رہا ہے کہ کب قیامت آئے گی اور دشمن علی کو جلاؤں گا. مریخ کے لیے رحمت، زحل کے لیے رحمت، زہرہ کے لیے رحمت، نیپچون کے لیے رحمت، پلوٹو کے لیے رحمت. ہر ہزار ہزار کروڑ معلوم ارب ہا سے بھی زیادہ. صرف آپ کی اس گلیکسی میں 2 کھرب ستارے ہیں. یہ جو ہماری گلیکسی ہے اس میں 2 کھرب ستارے ہیں، 2 کھرب. اور ایسی کھربوں گلیکسیز ہیں اور ہر گلیکسی میں کھرب سیاروں کا رب ہے اللہ، اور کھرب سیاروں کی رحمت ہے مصطفیٰ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کھربوں سیاروں کی جو رحمت ہو وہ کھربوں سیاروں میں نہ ہو؟ تو کھربوں سیاروں کی رحمت ہے مصطفیٰ. تو ہر جگہ ہر سیارے پر وجود مصطفیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہر سیارے پر وجود مصطفیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور اسی مصطفیٰ نے کہا انا وعلی من نور اللہ، جہاں میں وعلی. اس لیے ہے محبت ہے.
ڈر سے طبیعت کو سکون ملتا، اس لیے کہ علی سے تو ملاقات ہونا ہے، تیاری تو علی سے ملاقات کی ہو رہی، یہ ساری تیاریاں علی سے ملاقات کی ہو رہی کہ شرمندگی نہ ہو جائے۔ ملنے تو بہت سے لوگ ملے تھے علی سے، ملنے کو بہت سے لوگ ملے تھے، ابن ملجم بھی ملا تھا لعنت اللہ، وہ بھی ملا تھا۔ جب علی کی بیعت کی ہے اس نے، علی کی بیعت کی، علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، علی کا بیعت تو کر رہا ہے لیکن تو میرا قاتل ہے، تو ملنے والے ایسے نہیں ملتے، تو کیسے ملنا ہے؟ سلمان کی طرح ملنا ہے یا کسی ابو موسیٰ کی طرح ملنا ہے؟ کس کی طرح ملنا ہے؟ تو یہ تیاری اسی لیے ہو رہی ہے کہ علی سے ملاقات میں شرمندگی نہ ہو، اس لیے کہ جانا سب کو ہے، جانا سب کو ہے، قبر میں سب کو اترنا ہے، اور جب قبر میں اترے یہ تیاری، یہ مجلس عطا، یہ جو کچھ بھی اس وقت ذکر علی ہو رہا ہے، جب سے ہو رہا ہے، یہ صرف قبر کی تیاری ہے۔ کوئی آئے ہم سے بات کرے، ہم بتائیں یہ سب کچھ جو کچھ ہے عطائی سلسلہ جو کچھ بھی ہے، محبت حسین، محبت علی، جوہر کی محبت، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور فروعات دین اور اصول دین، یہ سارے تذکرے اس لیے کہ قبر کی تیاری ہے، اس لیے کہ قبر میں علی آئیں گے، اس لیے کہ قبر میں علی آئیں گے تو سب کی قبر میں آتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، مومن، مسلم، سب کی قبر میں، سب کی قبر میں آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قبر میں جب علی آئیں گے تو پہچانتا کون ہوگا علی کو؟ علی کی پہچان کون علی کو پہچانے گا؟ یہ ہے میرا مولا ہے، وہ جس کے دل میں علی ہوگا، جس کے دل میں علی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جب مومن قبر میں اترتا ہے، چلا جاتا ہے، لوگ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، قبر اندھیری ہو جاتی ہے، کھٹا ٹو پتیرا، کھٹ پتیرا، یہ ہاتھ کو ہاتھ چڑھائے جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ہوتا ہے اندھیرا مومن کی قبر میں، ایک لمحے سے بھی کم، مائکرو سیکنڈ سے بھی کم، وہ بھی اس لیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ نور جب آئے گا تو معلوم ہو کہ نور ہوتا کیا ہے۔ اور ایسے میں مومن کی قبر میں ایک بڑا سا دروازہ کھلتا ہے اور مومن کی قبر بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، طویل ہوتی چلی جاتی ہے، ایک ہال کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر ایک بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے، دروازہ لگا دیا جاتا ہے، پھر کچھ زرعی قبر غلام آتے ہیں، ان کی قبریں پٹکے سے بنی ہوتی ہیں، لا کے اس کی قبر میں قالین بچھا دیے جاتے ہیں، جھاڑ خانوش لگا دیے جاتے ہیں، ایک بلند مقام پہ تخت لگایا جاتا ہے، اس پر قالین بچھنا ہے، اس پر داؤ لگا دیے جاتے ہیں، جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، کوئی آنے والا، کوئی آنے والا۔ ایسے دروازہ کھلتا ہے، ایک بلند قامت ہستی برآمد ہوتے ہیں، ان کے برابر ادھر ادھر دو جوان، یہ مومن اپنے مونس و یاور سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ آگے بڑھ کر پوچھو کون ہے؟ وہ آگے بڑھ کر قدموں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ کے آنے کی وجہ سے میری قبر اتنی وسیع ہو گئی، آپ بتائیں گے آپ کون ہیں؟ وہ مومن کو اٹھا کے کہتے ہیں پوری زندگی نماز کے بعد اور مجلس کے بعد تو کہتا رہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو پوری زندگی میری زیارت کرتا رہا، تو کربلا آیا میری زیارت کے لیے، اور آج حسین تیری زیارت کے لیے آیا، آج حسین تیری زیارت کے لیے آیا۔ پھر مومن پوچھتا ہے مولا یہ برابر میں تو جوان کون ہے؟ کا پہچانو یہ علی اکبر ہے یا عباس؟ قبر کی تیاریاں ہیں، یہ آنسو قبر کی تیاری ہے، اسی لیے کہتے ہیں آنسو بہاؤ تاکہ تمہارا نام محضر سیدہ میں لکھ دیا جائے، وہ جو رومال ہے نا اس میں تمہارے آنسو پہ بس ہوتا ہے، گریہ کرو، بڑھاتے جاؤ اپنے گریہ کو۔ 4 محرم پتہ ہے کتنی کڑی تاریخ ہے، آج حسین کے بچوں کے خیمے نہر سے دور کر دیا گیا، خیمے نہر سے ہٹا دیا گیا، اور سب سے بڑی جو مصیبت یہ ہوئی نا وہ عباس کے لیے تھی، خیمے نہر سے ہٹانا اور عباس ہی کو ہٹانا، عباس کے لیے بہت بڑا صبر کا مرحلہ تھا، اس لیے کہ عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھ دیا تھا کہ کون ہے جو ہمارے خیموں کو ہٹائے۔ حسین نے جیسے ہی عباس کی بلند ہوتی ہے آواز کو سنا، آگے بڑھے، عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا صبر کرو، بھیا ابھی تلوار نکالنے کا مقام نہیں ہے، ابھی موقع نہیں ہے، دیکھیں گے جب کا موقع آئے گا اس وقت ہم تلوار بھی نکالیں گے، لیکن بھیا تلوار کو نیام میں رکھ لو، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کہیں کہ پانی پہ جنگ ہو گئے۔ حکم حسین عباس کے لیے جیسے حکم خدا، گردن جھکا لی، نیام میں رکھ لیا، خیمے ہٹا کے دور لگا دیا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، بچوں کی التش کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، عباس کے کانوں سے یہ آواز ٹکرا رہی تھی تو کوئی سوچ نہیں سکتا کہ میرے عباس پر کیا گزر رہی تھی۔
جیسے ہی عاشور کا دن آیا ہے بچوں کی پیاس شدت اختیار کر گئی کہ اتنی گرمی تھی. جب آپ دیکھیں گے تاریخ 61 ہجری عاشورہ کی جو تاریخ لکھی ہے, اتنی گرمی تھی کہ پارا جو ہے وہ 60 ڈگری سے بھی اوپر جا رہا تھا. اتنی گرمی ہو چکی تھی, اتنی گرمی تھی. صحرائے عرب آگ برسا رہا سورج, اور پتہ ہے اس لیے برسا رہا تھا اس لیے کہ مسلسل حسین قربانی پہ قربانی دے رہے تھے. اصحاب کے لاشیں اٹھا کے لاتے تھے, رکھتے تھے, اور رکھنے کے بعد روزانہ بیٹھتے تھے اور اس لاشے کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کے کہتے اللہم تقبل منا ھذا القربان. تصور کر لیں, میں دیکھ رہا ہوں کچھ حقیقی معنوں میں لوگوں کے دل رو رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کے دل رو رہے ہیں. خدا ان کو شاد و عطا کرے, خدا انہیں چادر زہرا کے سائے میں رکھے. اس طرح دوزانی ہو کے بیٹھتے اور لاش کو اٹھا کے کہتے اللہم تقبل منا ھذا القربان. پروردگار یہ میری طرف سے قربانی, یہ ہماری طرف سے قربانی, اور کہہ کے لاش کو مقتل میں رکھتے تھے. دوسرا شہید آتا اسی طرح حسین کہتے اللہم تقبل منا ھذا القربان. سارے انصار کے لاشیں اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. حد یہ ہوئی کہ جب علی اکبر کا لاش آیا تو ویسے حسین نے کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان. ایسے میں اللہ نے آسمانوں پر, اللہ نے عرش اعظم پر ایک بار سارے کھر ملائکہ سے کہا جو رکوع میں ہے وہ سر اٹھائے, جو سجدے میں ہے وہ اٹھ جائے, جو قیام میں تسبیح کر رہا ہے وہ مجھے سنے. ملائے عالم میں اللہ نے سارے فرشتوں سے عبادتیں چھٹوائیں, سب میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ. سارے فرشتے دربار میں حاضر ہوئے اور اللہ نے اس وقت حسین پر فخر و مباحات کیا. کہ کوئی ہے میرے بندے حسین جیسا بندہ, کوئی ہے حسین جیسا بندہ نہیں. اللہ نے فخر و مباحات کیا. سارے فرشتوں سے کہا کوئی حسین جیسا بندہ. اللہ فخر کر رہا تھا کہ فخر کر رہا ہوں میں اپنے بندے حسین پر. یہ آواز شیطان کے کام کر رہے, اس لیے شیطان کا سنیا لیتا رہتا. جیسے ہی فخر و مباحات کی آواز شیطان کے کام کر رہے, وہیں سے جو اس کا مقام تھا وہیں سے وہ گویا ہوا پروردگار میں تو اس وقت سمجھوں گا کہ حسین صابروں کا بادشاہ ہے کہ جب تو سورج کا وہ رخ حسین کی طرف کا جو اس سے بھی 10 گنا زیادہ. اللہ نے کہا تو کل بھی مردود تھا, آج بھی مردود ہے, نکل جا میرے دربار سے باہر. لیکن سن, مجھے اب بھی حسین پر فخر ہے. جب معلوم ہے حسین صابروں کا بادشاہ ہے, اور کہا جبرائیل سورج پر جو موکل ہے فرشتہ اس کو حکم دو کہ سورج کا وہ رخ جو اس سے زیادہ گرم ہے حسین کی طرف کر. حسین شکر خدا کر رہے تھے کہ ایسے میں حسین نے محسوس کیا کہ سورج کی حدت میں اور اضافہ ہو رہا ہے. حسین سمجھ گئے کہ عالم بالا میں کیا تقریر ہو رہی ہے, عالم بالا میں اللہ فخر کر رہا ہے. ایسے میں جب حسین نے دیکھا کہ اللہ کے فخر کی لاج رکھنی ہے, اللہ کے فخر کے جملوں کی لاج رکھنی ہے, اور شیطان کو بتانا ہے کہ میرا معبود سچ کہتا ہے, میرا معبود حق کہتا ہے. جیسے ہی سورج کا وہ رخ زمین کی طرف پلٹا تو اللہ محدثین لکھتے ہیں کہ حسین نے گریبان کو چاٹ دیا, اور سورج کی طرف گریبان کو دیا کہ جتنی تجھے گرمی برسانا ہے حسین پر برسا. ایسے حسین نے گردن جھکا کر کہا پروردگار تیرا اس عالم میں بھی شکر ہے, اس عالم میں بھی تیری حمد ہے, اس عالم میں بھی تیرا شکر ہے. حسین کی گردن جھکی ہوئی تھی. حسین نے محسوس کیا جیسے کسی نے سایہ کر دیا, جیسے سورج اور حسین کے درمیان کوئی آ گیا. اب حسین نے جیسی گردن اٹھا کے دیکھا جبرائیل اپنے پروں سے سایہ کیا. کیا تمہیں قصہ کہانی میں میرے دوست نے جو آ کے بیٹھے, دیکھو ایسے نہ دیکھنا, تمہیں چادر زہرا کا واسطہ. چونکہ میں نے پڑھی ہے روایتیں تو میرا گلے کا پھٹ رہا ہے, معلوم شاید تم نے پہلی مرتبہ سنی. میں جب تنہائی میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوتا ہوں, مقتل پڑھتا ہوں, تو میں اپنے گلے کا پھاڑ لیتا ہوں. خصوصاً جب میں سکینہ کے مسائل پڑھتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. تنہائی میں جب اپنی لائبریری میں بی بی سکینہ کے مسائل پڑھتا ہوں میرا دل چاہتا میرا گلے کا پھٹ جائے. کبھی ایسے بھی سنا کرو نا حسین کس طرح دیکھتے ہو تم لوگ, تمہارے دل میں حسین کا کوئی جگہ نہیں ہے, کیسے دیکھ رہے ہو؟ کم از کم رونے کی شکل تو بنا لو میرے دوستوں. ایسے رو جیسے میرا ایک دوست رو رہا ہے, کیا سمجھ رہے ہو؟ چھوڑ دیں پر نہیں سمجھ رہے میرے دوستوں. دیکھا جبرائیل نے سایہ دیا, پروں پہ سایہ دیا. حسین نے دیکھا ایسے, تو میر علی اس مقام پر کہتے ہیں
کہ حسین کہہ رہے ہیں، حسین جبرائیل سے، دنیا میں حکم خالق قوم و مکان کا ہے، ہٹ جاؤ جبرائیل، یہ وقت امتحان کا ہے، جبرائیل تمہارے بیچ میں ہٹ جاؤ، جبرائیل ہٹ جاؤ، اس وقت فخر و بہار کا وقت ہے، اللہ فخر و بہار کر رہا ہے، اور میں ثابت کروں گا کہ اللہ سچ فخر و بہار کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے علامہ مجلسی نے لکھا کہ اس وقت جبرائیل رو کر کہنے لگا، شہزادے کیسے ہٹ جاؤں، میں نے انہی ہاتھوں سے جھولا جھلایا، میں نے جھولا جھلایا، میں نے تمہارے ناز اٹھائے حسین، پہچانو حسین کو پہچانو، ہماری ہزاروں جانیں قربان ہمارے آقا حسین پر، مولا ہم کیا اور ہمارے آنسو کیا، ہم آپ پر گریہ کا ادا نہیں کر سکتے مولا، ایسا ہے اللہ والا حسین، اب چاہتے ہیں حسین پر جان قربان کرتے ہیں، اپنے خون کہہ کے قطرہ حسین پر قربان کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا وحد قلبی، چند دن پہلے جسے حسین نے مسلمان کیا، اس کی ماں اس کی بارات لے کر چلی گئی، کربلا سے ہوتے ہوئے گزرے، کچھ بھی نہیں تھا، کربلا خالی تھی، چلی گئی اس کی ماں اس کی بارات لینے، جب بارات لے کے واپس آئی دلہن کو رخصت کر کے واپس آئی تو کربلا ہی سے گزری، حیران ہو گئی کہ اب سے کچھ دن پہلے 17 دن پہلے میں یہاں سے گزری تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب دو لشکر آمنے سامنے ہیں، ادھر ہزاروں کا لشکر ہے جنہوں نے دریا کو روکا ہوا ہے، اور ادھر چند خیمے لگے ہوئے ہیں، یہ چند نفوذ جن میں ہیں، یہ کون ہے؟ وحد قلبی کی ماں پریشان ہو گئے، وہ طرف دیکھ کے تو اور بیٹا یہ کیا معاملہ ہے، جب ہم یہاں سے گئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ چند دنوں میں کیا ہوا کہ دو لشکر آمنے سامنے آئے، کون ہے یہ، دیکھ کیا ہوگا، بارات رکی ہوئی ہے، وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، ماں نے کہا بیٹا کیا دیکھا، کہا ماں کچھ دن پہلے نبی آخر کا نواسا ہمارے قبیلے میں آئے تھے، کہا حسین آئے تھے اور ہمارے پورے قبیلے کے لیے پانی کا انتظام کیا ہمارے لیے، حسین نے زمین پہ پاؤں مار کے جشن ظاہر کیا، کہ اماں وہی حسین اس وقت یہاں موجود ہے، کہ وہ حسین یہاں کیسے تھا، اس لیے کہ سامنے جو فوج کھڑی ہے وہ حاکم وقت کی فوج ہے، اور یہ لاکھوں آدمی حسین کو قتل کرنے آئے، حیران ہو گئی وحد قلبی کی ماں، حیران ہو گئی، ابھی حیران ہو کے کچھ بولا ہی چاہتی تو بہن نے کہا اماں ایک اور بات بھی ہے، کیا بات ہے، کہ اماں حسین تنہا نہیں ہے، حسین کی بہنیں بھی ساتھ آئے، حسین کے اہل حرم بھی ساتھ آئے، چیخ کے روئی، وحد قلبی کی ماں چیخ کے روئی، اور ایک بات کہتے ہیں بہن اپنی بارات کو لے کے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اب میں حسین کی بہن کی خدمت میں جاؤں گی، اب میں حسین کو تنہا نہیں چھوڑوں، بہن نے کہا اماں میں بھی نہیں جاؤں گا، نئی بہو نے کہا میں بھی نہیں جاؤں گا، کہ سب آئے، حسین نے دیکھا لا رہے، وہی وحد قلبی ماں آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، اور کچھ قبیلے کے افراد آ رہے ہیں، حسین کے قدموں کا شکر کیا بہن نے، حسین نے اٹھایا، بہن کیسے آنا ہوا، بتایا کہ ماں کہتی ہے اب ہم نہیں جائیں گے، حسین نے سینے سے لگا بہن کی ماں سے کہا ابھی ابھی تازہ تازہ ڈھونڈا ہے، ابھی تو عروس کی مہک آ رہی ہے، اس کے پاس مہندی کی مہک آ رہی ہے، عمری جاؤ اپنے قبیلے میں چلی جاؤ، تم پر ہمارا کوئی حق نہیں، ہم تم سے اپنی بیعت اٹھا لیں گے، ہم سے بارش کر دیں گے، کہا آقا یہاں سے بارش کی بیعت کی بات نہیں، اصل میں آپ کی بہن بھی آئی ہوئی ہے، اور مولا اگر میں زینب کو اس عالم میں چھوڑ کے تنہا چلی گئی تو میں محشر میں سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں، تو میں محشر میں بنت رسول کو منہ سے دکھاؤں، آقا مجھے جانے کا نہ کہیے، آقا میں اپنے دل کی معرفت اور محبت سے روکی ہوں، روک گئے، حسین نے اجازت دی، بہو چلی گئی اہل حرم میں، ماں بھی چلی گئی اہل حرم میں، وہ اس کی عمر 22 سے 23 سال یا اس سے بھی کم، بعض روایت میں 19 برس لکھا ہوا ہے، وہ دیکھنے لگے حسین لاشیں لا رہے ہیں، لاشیں لا رہے ہیں، لاشیں لا رہے ہیں، بار بار رہے واقعے سامنے اپنے آپ کو دکھاتے تھے، لیکن روک پہ حسین یہ تھا کہ کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، جیسے حسین لاشیں لا کے کھڑے ہوتے وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے، اپنے آپ کو دکھاتے تھے،
کہ شاید آقا کہتے کہ اب تم چلے جاؤ، لیکن رو کے حسین تھا، کچھ کہہ نہیں پا رہے تھے، پہلی مرتبہ ملاقات ہے۔ ایسے میں ماں نے بلایا دور سے، بیٹا ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ کہا جی اماں۔ کہا کہ کس انتظار میں ہو؟ کہا میں کیا کروں، میں بار بار اب عبداللہ حسین کے سامنے آقا کے سامنے کھڑا ہو۔ کہ کھڑے ہونے سے فائدہ نہیں، کہو، جا کے کہو، ان سے اجازت لو، شہادت کی اجازت لو۔ بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ حسین بار بار کہہ رہے تھے تمہاری ماں سے برداشت نہیں ہو سکے۔ نئے دولہا کی میت ماں کیسے دیکھی، اپنے کڑیل جوان بیٹے کی میت کیسے دیکھی؟ بار بار بہن نے آخر میں کہہ دیا کہ آقا اسی ماں نے بار بار کہا ہے کہ جاؤ، اور ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میں جب تیری عروج سے خوش ہو جاؤں گی جب تیری شادی عروج سے شہادت سے ہو جائے، جب تیری شادی شہادت سے ہو جائے۔ اچھی کہ اجازت دے دی۔ کہا کہ جا کے اپنی زوجہ سے مل لو۔ بیٹھ گئے، اپنی زوجہ سے ملاقات کی، باتیں ہوتی رہی۔ زوجہ نے کہا آپ جا رہے ہیں، آپ تو جنت کی طرف جا رہے ہیں، میرا کیا ہوگا؟ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شہید ہوتا ہوں۔ کہا نہیں، تمہیں آگے جانا ہے، تمہیں بیویوں کے ساتھ جانا ہے، تمہیں ان کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے۔ کہا اچھا، آپ سے میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی نا؟ دیکھ رہے ہو یقین ابھی ابھی داخل ہو گئے حسین کے لشکر میں۔ تو وہ نہیں بہو کہہ رہی آپ سے میری ملاقات میدان محشر میں ہوگی؟ کہو گی۔ کہا کہ میں آپ کو وہاں کیسے پہچانوں گی؟ وہ نے اپنی آستین کا ایک ٹکڑا پھاڑا اور یہ رکھ لو، ایسے پہچانوں گی۔ بہت دیر ہو گئی بات کرتے ہوئے، تو باہر سے بہن کی ماں نے چیخ کے کہا بہن کیا دلہن کی باتوں میں آ گیا؟ کیا عروج کی باتوں میں آ گیا؟ کہیں روک تو نہیں رہی؟ وہیں سے دلہن نے کہا کہ نہیں اماں، میں روک نہیں رہی، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی شہید ہو جاؤں۔ جاؤ بہن جاؤ۔ بہن چلے جنگ کی بہن نے لکھا ہوا ہے بات کہ کتنے لوگوں کو بہن نے مارا، تہجے کیا، کتنے لوگ بہن کی تلوار سے تہجے ہوئے، لیکن 19 برس کا دولہا آخر کہا ایک ضرب ایسی لگی سر پر کہ سر شکافتہ ہو گیا۔ ابھی سر جھکایا تھا کہ ایک نیزہ بہن کے پہلو سے چلا، دوسرے پہلو سے نکل آیا، بہن لڑکھڑا کے زمین پر گرے۔ جس وقت بہن جنگ کر رہے تھے، بس آخری جملہ، جس وقت بہن جنگ کر رہے تھے، ماں خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی، بہن کی جنگ دیکھ رہی تھی اور بار بار کہتی تھی بہن یہ میدان سے حملہ کرو، بہن میدان سے حملہ کرو، میدان سے حملہ کرو، بہن کل لشکر میں آ جاؤ، بہن دیکھو پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، بہن اب ایسا وار کرو، بہن اب یہ والا وار کرو، بار بار ماں بتاتی تھی یہ وار کرو، یہ وار کرو۔ فوجی اشکیا دیکھ رہی تھی کہ بہن کی ماں بہن کو بار بار بتا رہی ہے کیسے حملے کرو۔ جیسے ہی بہن زخم کھا کے زمین پر گرے، سب نے بہن کو گھیرا اور گھیرنے کے بعد بہن کو سیدھا کیا، بہن کے گلے پر چھری چلائی، بہن کا گردن کو جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد ایسے اٹھایا اور ماں کو دکھایا، ایسے ایسے لہرا کے، کیا سمجھا، ایسے ایسے لہرا کے ماں کو دکھایا اور اس کے بعد سر کو ایسے گھمایا اور بہن کی ماں کے پاس پھینکا۔ بہن کی ماں کے قدموں کے سامنے، دیکھو میرے سامنے وہ بیٹھے جو رونا چاہتا ہے، بہن کی ماں کے قدموں کے سامنے بہن کا کٹا ہوا سر گرا، بہن کی ماں نے بہن کا گردن کو اٹھایا، اس کے